کہ ایک ولی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے ایک ولی ہیں اور بزرگان دین میں شامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں ایک عورت بیوہ ہو گئی، اس کے بچے بھی تھے۔ وہ بیوہ کیا ہوئی کہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، فاقہ کے دن آ گئے، بچے پریشان، عورت پریشان، تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ تھی صرف 3 دینار۔ اس نے حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ حالات سے مقابلہ کیا جائے، ان 3 دینار کا کچھ نہ کچھ کام کیا جائے۔ تو حالات سے مقابلہ کرنا چاہیے، کسی بھی حالت میں بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے 3 دینار لیے، بازار میں گئی، بازار سے 3 دینار کا اون خریدا، اون خرید کے گھر لائی، گھر آ کے اس اون کی کچھ چیزیں بنائی، کچھ چیزیں بنا کر ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو بازار میں جا کے اس نے فروخت کر دیا۔ جب فروخت کر دیا تو اس کو 5 دینار ملے۔ 5 دینار میں سے 2 دینار کا اس نے کھانے پینے کا سامان لیا اور 3 دینار کا پھر اس نے اون خریدا اور گھر آ گئے۔ چند دن اسی طرح بسر ہوتے رہے، آدھے کا کھانے پینے کا سامان لے لیتی، آدھے کا اون خرید لیتی، اس اون کی کچھ چیزیں بناتی اور بازار میں جا کر بیچ دیتی۔ ایک دن ایسا ہوا، اون لے کے آئی، اون لے کے گھر میں رکھا اور کھانے پینے کی چیزیں بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک پرندہ آیا، اس نے اون کی وہ گٹی اٹھائی اور اٹھا کر اڑ گیا۔ یہ تھی کہ پہلے پریشان حال تھی اور اس حالت میں گزارا کر رہی تھی، اب وہ اور پریشان ہو گئی، رونے لگ گئی، چیخنے لگ گئی، لیکن پرندہ کس کی سنتا، وہ لے کر اڑ گیا۔ آپ روتی روتی حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دروازے پر آئی اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتی ہے، آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ اب یہ بات بہت بڑی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، رب تعالیٰ تو مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر بھی محبت فرماتا ہے اور پیار فرماتا ہے، وہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ لیکن یہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارا رب مہربان ہے، رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ بات سن کر ابھی اس کو تسلی دینے ہی والے تھے، اس کو جواب کوئی دینے ہی والے تھے کہ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ آپ نے دروازہ جا کے کھولا تو دروازے پر 10 شخص کھڑے تھے اور وہ ایسے شخص تھے جن کو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں جانتے تھے، اجنبی شخص تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم دریا میں سفر کر رہے تھے تو ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی جو ہے وہ ہماری کشتی میں آنے لگ گیا۔ ہم نے ہلاکت اپنی جو ہے وہ سمجھ لی کہ ہم مر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ہمیں اس طوفان سے نجات عطا فرما، اگر تو ہمیں بچا لے گا تو ہم سارے 1,000 دینار تیرے راستے میں خیرات کر دیں گے۔ تو وہاں سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اس نے ہماری کشتی میں اون کی ایک اٹی جو تھی وہ پھینک دی، ہم نے اس کو اٹھایا اور سوراخ میں ڈال دیا، پانی آنا بند ہو گیا۔ ہم نے کشتی کا پانی باہر نکالا، کشتی کا پانی باہر نکالنے کے بعد ہم قریبی ساحل پہ پہنچے، یہاں پہ کھڑے ہوئے اور ادھر آئے، اس بستی میں پوچھا کہ کوئی معتبر آدمی کا پتہ بتا دے، تو انہوں نے ہمیں آپ کا بتایا۔ تو یہ لے 10,000 دینار، ہم 10 بندے ہیں، 1,000 دینار کی ہم نے چونکہ منت مانی تھی، یہ آپ 10,000 دینار لے لیں اور آپ خود ہی انہیں تقسیم کر دیں یا کسی مستحق کو یہ دے دیں۔ آپ نے وہ 10,000 دینار لیے، ان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مائی کے پاس، اس بیوہ عورت کے پاس آئے، اس کو 10,000 دینار بھی دیے اور ساری بات بتائی اس کو۔ اب آپ فرمانے لگے، اب تو بتا کہ رب رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ اللہ کتنا مہربان ہے۔ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ہماری توقعات کے مطابق کام نہیں ہوتا، ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے خیال کے مطابق، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے حق میں یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہوتا وہی ہے جو منظور
خدا ہوتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، اور جو رب چاہتا ہے وہ آپ کے حق میں میرے حق میں بہتر سے بھی بہترین ہوتا ہے، کیونکہ خالق اپنے بندوں کے معاملات بہتر سے بہترین فرماتا ہے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ پر توکل اور بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔